افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پچھلی رکوع میں جو ایک واقعہ گائے کا ذبح کا بیان ہوا تھا، وہ اسی غرض سے تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو یہ طریقہ کار وضع کیا گیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے۔ اس کا نتیجہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس گائے کی ذبح سے جو چیز ظاہر فرمانا چاہ رہا تھا، قوم اس کو چھپا رہی تھی۔ حکم یہ ہوا کہ اب یہ گائے ذبح ہو گئی تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا جائے، تو وہ زندہ ہو گیا، اور مقتول زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ فرمایا یہ گیا کہ مقتول کا بیان کافی سمجھ لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ مقتول اس طرح زندہ ہوگا اور وہ سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کی شہادت پر بغیر کسی شرعی شہادت کے قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ معاملہ ایک خاص حکمت کے تحت تھا، اس وجہ سے اس کی بات کو قتل کے ثبوت کے طور پر لے لیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ اس طرح یہ معاملہ پیش آیا، اور آیت کے آخر میں فرما دیا گیا کہ اللہ اسی طرح زندہ کرے گا آخرت میں بھی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی پتھر ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ واقعہ پیش ہو جانے کے بعد کہ جس کے اندر بڑی عبرت اور بڑی نصیحت یہ سبق تھا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود تمہارے دل جو ہے وہ نرم نہیں ہوئے، حق کی طرف تمہارے دل مائل نہیں ہوئے۔ پھر اس کی مثال دے دی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ تو ان کے اندر، ان پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا شعور اور ادراک ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ یہاں پتھروں کی 3 مثالیں پیش کی گئیں۔ پہلی مثال یہ فرمائی کہ جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چونکہ نہریں بڑی ہیں اور ان سے استفادہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس مثال سے مراد انبیاء اور رسل ہیں کہ ان سے ایک بڑا طبقہ فیض حاصل کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے۔ دوسری جو مثال دی گئی کہ ان میں سے وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان سے بھی ایک بڑا طبقہ فیض حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری مثال جو پتھر کے پھٹنے کی، گرنے کی ہے اللہ کی خشیت سے، فرمایا یہ عام مومنین اور صالحین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں کہ جن سے اور لوگ تو زیادہ استفادہ شاید نہ کر سکیں یا نہ کرتے ہوں، لیکن بہرحال وہ اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں، اور یوں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اعمال صالحہ کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ تو کیا اے مسلمانوں، تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر بدل ڈالتا ہے، اور اس کو جان بوجھ کر بدل ڈالتا ہے، اور اس بدل ڈالنے کو وہ جانتا بھی ہے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر، اغراض پر اس قدر چل پڑے ہیں کہ ان کے پاس جو اللہ کا کلام ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے متعلق بشارتیں، نشانیاں موجود ہیں، اس تک کو وہ بدل ڈالتے ہیں، تو کیا تم ایسوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات سنیں گے اور وہ ایمان لائیں گے، قبول کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تحریف ہر لحاظ سے یہ لوگ کلمات میں بھی کر رہے ہیں، الفاظ میں بھی کر رہے ہیں، لہٰذا تم ان سے یہ توقع چھوڑ دو۔ اور یہ بدل ڈالنا، تحریف، یہ کلام سے مراد وہ کلام بھی ہے جو ان 70 آدمیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بطور نمائندہ کے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ کلام سنا تھا،
اور یہ بھی آ کے قوم سے یہ کہا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو تم سے ہو سکے وہ کر لو، جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ میں یہ بھی ایک تحریف تھی، اور یہ تحریف ان کے اندر اسی وقت سے چلی آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اسی طرح اس کے اندر تحریف کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ کوئی نادانستہ طور پر نہیں کرتے تھے، بلکہ دانستہ کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اس کو جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تحریف کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر جو نشانیاں اور بشارتیں ہیں ان کو چھپا رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ دوہرا گناہ ہے، ایک تحریف کرنا اور دوسرا جان بوجھ کر تحریف کر کے وہ چیز چھپانا جس کو اللہ رب العزت ظاہر فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب ملتے ہیں یہ مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کہ تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیے اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے جب کبھی ملتے تو کہتے کہ ہماری کتابوں میں آپ کے نبی، آپ کی کتاب کی نشانیاں موجود ہیں، اور مسلمانوں کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کہہ دیتے تھے۔ تو ان کے دوسرے جو منافقین ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں ان سے، یعنی ہماری کتاب کے اندر جو بات ہے وہ آپ مسلمانوں سے کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ وہ ظاہر کر رہے ہیں تو گویا آپ حجت پوری کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ کہہ اٹھیں گے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ بشارت ہمارے اندر موجود ہے، تو عقل سے کام لو، ایسا مت کرو۔ فرمایا یہ گیا کہ گویا یہ منافقین ایک دوسرے کو جو منع کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بذریعہ وحی یہ ساری باتیں بتا چکے۔ اب ان کا چھپانا نہ چھپانا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ چھپانا ان کے اوپر وبال بن جائے گا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات تم کیوں کرتے ہو۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں بے پڑھ ایسے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوا جھوٹی آرزوؤں کے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ لیں اس پر تھوڑا سا مال۔ سو خرابی ہے ان کی اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ اب ایسے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جو اپنے پاس کوئی کتاب کا ثبوت نہیں رکھتے، صرف آرزو اور خیالات ہیں ان کے، اور اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔
اور فرمایا کس لیے کر لیتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی طرف منسوب کر کے اس پر وہ دنیا کا تھوڑا سا مال کما لیں۔ فرمایا گیا ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ دین کے احکامات اور وہ چیزیں جو شریعت کے حوالے سے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کے اندر تحریف کرنا یا تبدیلی کر کے اپنی مرضی کی بات اس میں شامل کر کے اور اپنے مزاج کے مطابق اس کو ڈھال کر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دینا، فرمایا بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور پھر اس پر دنیا کمانا اور دنیا کو حاصل کرنا، فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال اس پر لے لیں وہ۔ تو یہاں مراد یہ نہیں کہ وہ تھوڑا نہ لیں زیادہ لیں، بلکہ فرمایا دنیا کا مال جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہی ہے، اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اور اپنی مرضی اس میں شامل کر کے جتنا بھی لیا جائے وہ بالکل کم ہے، اور ہلاکت ہے ایسے لینے پر، خرابی ہے ایسے لینے پر، اور اس کا وبال بہت سخت ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط مسئلہ بیان کرنا اور ان کی رعایت کرتے ہوئے مسئلے کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، فرمایا وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دیجئے کیا تم لے چکے ہو اللہ کے ہاں سے کوئی اقرار کہ اب اللہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم جوڑتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے؟ اب یہ یہود کی بات ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے اس دعوے کی بات کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت میں عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اگر ہم ہوئے بھی تو وہ چند دن کے لیے جو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اور ہم بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے، بس انہی دنوں کے لیے ہمیں اللہ اگر عذاب دے گا تو دے گا، ورنہ ہمیں عذاب اور ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا جواب میں یہ فرمایا گیا کہ ایسی کوئی بات تو اللہ کی طرف سے نہ تورات میں ہے نہ قرآن میں ہے، ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں فرمائی ہے، بلکہ آخرت میں نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر موقوف رکھی گئی ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ نسبت ہونا یا کسی قوم سے ہونا۔ یہ نسبت آخرت میں کام آنے والی نہیں۔ پورا قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ایمان اور عمل صالح کو نجات کا دار و مدار بتایا گیا ہے۔ تو یہاں ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایسی تو کوئی بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم اللہ پر وہ چیز باندھ رہے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ فرمایا گیا کہ مومن اگر کتنا ہی گناہ گار ہو، بہرحال وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے ضرور نکلے گا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اس کا خروج عذاب سے، جہنم سے ہو جائے گا، دائمی عذاب اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایمان سے خالی ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کا جہنم میں جانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہود کا جو دعویٰ تھا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہمارا دین منسوخ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ فرما دیا، شریعت کو منسوخ فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لاگو فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ شریعت بھی منسوخ ہوئی، کتاب منسوخ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور کتاب اور شریعت قیامت تک کے لیے لاگو ہو گئی۔
لہٰذا اب جو اس شریعت پر ہوگا اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانے گا، قرآن کو بطور آخری کتاب مانے گا، شریعت کو بطور آخری شریعت مان کر اس پر عمل کرے گا، اسی کے لیے نجات ہے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے، اور جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی صاحب جنت ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی بات جو پچھلی آیت میں فرمائی گئی کہ جب گناہ نے ان کو گھیر لیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو نجات ان کو نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگ جنت میں، اور وہ جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ شریعت کی روشنی میں جو ہوں گے وہی اعمال صالحہ کہلائیں گے۔ کوئی بھی عمل بظاہر کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اور شریعت میں اس کا ثبوت نہیں تو وہ عمل صالح ظاہری اعتبار سے ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقبولیت کا کوئی درجہ نہیں۔ اسی طرح عمل تو صالح ہے لیکن اس سے پہلے ایمان نہیں تو اس کا بھی کوئی اعتبار اللہ کے ہاں نہیں۔ قرآن مجید کے اندر دونوں شرطیں رکھی ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ ایمان کے ہوتے ہوئے عمل معتبر ہوگا اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب بھی مرتب ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے قرار لیا بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا سوا اللہ کی، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور عزیز رشتہ داروں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، پھر تم لوگ پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں سے، اور تم تھے ہی پھرنے والے۔ تورات میں بھی یہ اخلاقیات کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے سبق موجود تھا۔ قرآن مجید میں بھی وہی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو، یہ توحید تو سب سے پہلا سبق ہے۔ دوسری بات فرمائی والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ بھی فرمایا کہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کی اہمیت بھی قرآن مجید میں بار بار فرمائی گئی ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا درجہ والدین کا رکھا گیا ہے، اس سے فقہاء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی تمہارے والد کی ناراضگی میں ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح آگے رشتہ دار، یتیم، مساکین، ان کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں۔ اگلی بات عوام کے لیے فرمائی گئی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، حسین بات کرو۔ جب لوگوں سے خطاب کرو، لوگوں سے بات کرو، تو کشادہ روئی کے ساتھ، اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں، اچھے خطاب کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، تو فرمایا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کی بات کریں۔ فرمایا یہ گیا کہ آج جو ہم جس سے کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں، اور مخاطب چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں۔ تو جب فرعون جیسے شخص سے نرمی سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، حکم ہو رہا ہے، تو پھر دوسروں سے تو اس کا درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے کہ ان سے اور نرمی سے بات کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر عطا رحمہ اللہ سے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں تو میں ان سے ذرا سخت بات جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قولوا للناس حسنا، اس میں یہود و نصارہ سارے لوگ شامل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ تو اس میں بدرجہ اولا شامل ہوگا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ قرآن مجید کے اندر بار بار نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اکثر مقامات پر اکٹھے آیا ہے۔ نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت، دونوں۔ فرمایا پھر ہم نے جب تم سے ان چیزوں کا اقرار لیا تھا تو بہت کم تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور اکثر اس میں سے پھر گئے تھے اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔